خداوند یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح نام میں تمام بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو خدا کے کلام کو سننے اور سیکھنے کی دلچسپی اور جستجو محنت کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم پڑھ رہے ہیں دانیئیل کی کتاب، تو آج دانیئیل کی کتاب کی 10ویں آیت سے ہم شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیئیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانیئیل نے دروگا سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیئیل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا۔ خداوند کے بندہ دانیئیل نے 10 روز مقرر کیے کہ 10 روز تک ہمارا امتحان کیا جائے، ہمیں آزما کر دیکھا جائے، تاکہ اس میں ہمیں یہ وقت مل سکے کہ ہم 10 روز تک ساگ پات کھائیں گے، اور ہم ان تمام کھانوں سے 10 روز تک پرہیز کریں گے جو شاہی خوراک میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ 10 روز یا 10 کا عدد کتاب مقدس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے 10 کے عدد کو تھوڑا سا پڑھیں گے کتاب مقدس میں سے، اور جوزف بھائی ان تمام حوالہ جات کو ہمارے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے کتاب مقدس میں سے۔ تو 10 کا عدد دانیئیل نے، مطلب یہ ہے کہ 10 دن مانگے، اور 10 دن ہی ان کا امتحان تھا۔ تو 10 کے بعد اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو انہوں نے 10 دن امتحان کے مانگے، 10 دن انہوں نے ساگ پات کھایا، 10 دن خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ظاہر ہے انہوں نے دعا بھی کی ہوگی اور خدا سے مدد بھی مانگی۔ تو جو بات غور کرنے کی ہے کہ خدا نے جو ان کو حکمت اور دانائی ان چاروں نوجوانوں کو بخشی، وہ بھی 10 درجہ باقیوں سے زیادہ تھی۔ 10 دن مانگے تو ان کی جو حکمت اور دانائی تھی وہ بھی 10 درجہ زیادہ تھی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے، جب وہ بادشاہ کے سامنے گئے، تو بادشاہ نے ان کو جب دیکھا، ان کو آزمایا، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے 10 درجہ بہتر تھے۔ یہ ہم آگے چل کے دیکھ سکیں گے۔ تو آج ہم 10 کے عدد پر غور کریں گے۔ 10 کا عدد قوت کا عدد ہے، خدا کی رحمت کا عدد ہے، خدا قوت دیتا ہے، لیکن 10 کا عدد آزمائش کا بھی ہے اور خدا کی فرما برداری کرنے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ 10 کے عدد کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ اصل میں انسان کی، ایماندار کی قوت کو اس میں بڑھایا جاتا ہے، اور قوت اس وقت بڑھتی ہے جب ہم آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ تو خیر، ان کو کئی طریقوں سے سمجھا اور مانا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حوالہ ہم پڑھیں گے وہ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 31واں باب اور 41ویں آیت۔ 10 کے عدد کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھیں کہ 10 اصل میں کہاں کہاں پر کیا کیا معنی رکھتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 31واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 41ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ ہاں جی، یہ 10 بار کتنی مزدوری بدل دی۔ مزدوری بدلنے سے مراد ہے اس کے ساتھ دھوکہ دہی، ظلم ہوتا رہا، اس کی مصیبتیں بڑھتی رہیں، اور یہ عدد اس کے لیے، بزرگ یعقوب کے لیے، یعنی کتنے عدد مقرر کیے گئے؟ 10 بار اس کی مزدوری بدل دی گئی۔
تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 10 دفعہ وہ آزمائش میں پڑا، دکھ میں پڑا، مصیبت میں پڑا، اور اس کے بعد جو اسے برکت خدا نے دی ہے وہ آپ کتاب مقدس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 10 کا عدد جو ہے یہ قوت کا عدد ہے، طاقت کا عدد ہے، خدا کے رحم اور فضل کا عدد ہے، لیکن یہ طاقت اور قوت آزمائش کے بعد ملتی ہے، مصیبتوں کے بعد ملتی ہے۔ اگر دانیال اور اس کے باقی دوستوں کو بھی دیکھا جائے تو ان کی آزمائش بھی 10 دن کی، اور 10 دن کے بعد خدا نے ان کو 10 درجہ باقی لوگوں سے 10 درجہ زیادہ حکمت، معرفت اور قوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، دانائی عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر توکل کیا، اور 10 روز تک خدا کی حضوری میں انہوں نے خدا سے مدد مانگی، اور اس آزمائش کے بعد خدا نے ان کو حکمت اور دانائی تو دی، لیکن وہ 10% زیادہ تھی باقی لوگوں سے۔ کتنے فیصد زیادہ تھی؟ بائبل میں فیصد تو نہیں لکھا، 10 درجہ لکھا ہوا۔ یہ حوالہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ تو اب یہاں بزرگ یعقوب کی جو آزمائش ہے، مصیبت ہے، اس میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ نے پڑھا ہے، تو وہ بھی 10 دفعہ اس کی مزدوری بدل دی گئی۔ یہ ہے تو ایک عدد، لیکن اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو خدا آزماتا ہے، اور دنیا بھی ان کو آزماتی ہے، اور آزمائش کے بعد قوت بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، حکمت بڑھتی ہے، قدرت بڑھتی ہے۔ ایک حوالہ اور دیکھ لیجئے، دانیال پہلے باب کی 20ویں آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ جی جوزف بھائی۔ دانیل پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ہر طرح کی خود مندی اور دانشوری کے باب میں جو خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ 10 درجے کیوں بہتر پایا؟ کیونکہ 10 دن ان کی آزمائش ہوئی، 10 دن انہوں نے خدا کی حضوری میں عبادت میں لگائے، اور جتنا کوئی مانگتا ہے خدا اسے اتنا ہی دیتا ہے۔ اور 10 کا درجہ جو ہے، 10 کا عدد جو ہے، بالخصوص یہودی قوم کے نزدیک بہت ہی زیادہ مہتوپورن اور مقدس مانا جاتا ہے، قوت کا مانا جاتا ہے، اور خدا کے نزدیک بھی 10 کے عدد کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خدا بھی 10 کے عدد کو بہت زیادہ اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 کا عدد اگر ہم دیکھیں تو اپنی آمدنی کے اندر اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق دیکھیں تو ہماری آمدنی کا 10واں حصہ خدا نے اپنے کام کے لیے مانگا ہے۔ ہماری 10 کا عدد ہماری زندگی پر لاگو ہے، 10 کا عدد ہماری آمدنی پر لاگو ہے، 10 کا عدد ہماری آزمائش پر لاگو ہے، اور 10 کا عدد ہی ہماری قوت پہ لاگو ہے۔ آخذ کی دھوپ، جب حزقیہ بادشاہ نے دعا کی تو آخذ کی دھوپ 10 درجے پیچھے کو چلی گئی۔ کتنے درجے گئی؟ 10 درجہ پیچھے گئی۔ تو یہ 10 کا عدد جو ہے کتاب مقدس میں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد گنتی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ 10 کا عدد ایک یونٹی، ایک قوت اور ایک پاور کا عدد ہے، جس میں آپ آزمائے جاتے ہیں۔ جب آپ اس پر پورے اترتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ تو ہماری آمدنی پر بھی 10 کا عدد لاگو ہے، جیسے ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب کی 7ویں آیت پڑھ دیں۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائی کی اور ہدیے میں۔ یہ جو لفظ ہے دائی کی، اس کا مطلب ہے 10واں حصہ، 10%۔ تو خدا نے اپنے لوگوں کی ہاتھ کی کمائی پر جو 10 کا عدد لگایا ہے، یہ برکت کے لیے لگایا ہے، تاکہ بے شک دائی کی دینا مشکل لگتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن وہ لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو ماننا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث
برکت سمجھتے ہیں، ایسے لوگ خدا کا 10واں حصہ نہیں کھاتے۔ اور خدا کا 10واں حصہ ایک تو ہماری آزمائش ہوتی ہے، دوسرا اس میں خدا نے خود اپنے اوپر بھی یہ لاگو کیا ہے کہ اسی سے میرا امتحان کرو۔ دانیل کا، شدرک میشک عبدنجو کا امتحان 10 دن کا تھا۔ میرے ساتھ رہیے گا، کتنے دن کا امتحان تھا؟ 10 دن کا۔ اور یہ امتحان خدا نے جو 10 کا ہے، 10ویں حصے کے تعلق سے اپنے اوپر بھی لاگو کیا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اسی سے میرا امتحان کرو۔ آگے پڑھیے گا جوزف بھائی۔ اور میں تمہاری خاطر پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ ہاں جی، رب الافواج فرماتا ہے یہ 10 کا عدد خدا کا بھی امتحان ہے، اسی سے میرا امتحان کرو۔ آپ کسی اور بات میں خدا کا امتحان نہیں لے سکتے، خدا کو آزما نہیں سکتے، لیکن 10 کے عدد میں خدا نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ اسی سے میرا امتحان کرو۔ وہ کیسے؟ جب پوری دائیں کی 10واں حصہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر آج لوگ خدا کے نام پر پیسہ تو دیتے ہیں، لیکن پورا 10واں حصہ دینا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں بہت کماتے ہیں، تھوڑا بہت دے دیتے ہیں خدا کے نام پر۔ نہیں، جب پوری دائیں کی پورا 10واں حصہ ہم دیتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تیرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ اور دائیں کی دینے کا حکم صرف امیروں کو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو بڑے شاہکار بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، صرف وہی دائیں کی دیں، بلکہ دائیں کی دینے کا حکم ہر اس ایماندار کو ہے جو خدا پر توکل رکھتا ہے اور جو خدا کے کلام کو مانتا ہے، اس کی عقیدت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ میرے کاروبار میں بھی شریک رہے، تو 10 کا عدد اس پر لاگو ہے کہ وہ 10واں حصہ اپنی آمدنی کا نکال کر خدا کے کام پر لگائے۔ 10ویں حصے پر نہ تو کسی بیوہ کا حق ہے اور نہ کسی یتیم کا حق ہے، بلکہ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ عدد ہے جو صرف اور صرف خدا کے کام کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے مصارف اور اس کی تفصیل بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے، وہ الگ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں 10 کا عدد ملتا ہے کہ 10 خدا کے اپنے امتحان کے لیے بھی خدا نے دیا ہے۔ ہاں جی، پہلا شمول نکالیے گا 17 باب اور آیت نمبر 17 کو پڑھ دیجیے۔ پہلا سیموئیل 17 باب اور آیت نمبر 17 میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بنے اناج میں سے ایک ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکر گاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کے ہزاری سرداروں کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا، تو یہ اور اب یہ دیکھ سوچنے کہ کی بات ہے، 10 روٹیاں اور 10 ٹکیاں، یہ 10 کا عدد عقیدت اور احترام، جس کو عزت دی جاتی ہے، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ تو یسی جو کہ بزرگ داؤد کے والد صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بزرگ داؤد کے ہاتھ میں 10 روٹیاں اور ان کے سردار کے پاس پنیر کی 10 ٹکیاں بھجوائیں۔ یہ بزرگ یسی کی طرف سے اپنے بیٹوں کے لیے پیار تھا، اور اس سردار کے لیے جو ان کے بیٹوں پر سردار تھا، اس کے لیے عقیدت اور احترام کا نشان تھا۔ اگر وہ 9 بھجواتا تو اس کا مطلب کچھ اور نکلتا۔ تو یہودی لوگ 10 کے عدد کو بخوبی سمجھتے تھے کہ 10 روٹیاں کیوں بھجوائیں، کیونکہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، 10 کا عدد اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ 10 کا عدد آزمائش کے لیے بھی ہے، 10 کا عدد امتحان کے لیے بھی ہے، 10 کا عدد قوت بڑھانے کے لیے بھی ہے، 10 کا عدد عزت و احترام کے لیے بھی ہے، اور 10 کا عدد محبت کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے بزرگ دانیل نے 10 دن مانگے تاکہ 10 دن ان کی آزمائش کی جا سکے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی جو خدا کے لوگوں کے آزمائش کے دن مقرر کیے گئے ہیں، وہ بھی 10 دن ہیں۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو نکالیے گا۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 10ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، جو دکھ سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ آزمائش 10 دن کی،
کیونکہ 10 میں ہی قوت بڑھتی ہے، اور یہ جو آزمائشیں اور دکھ ہیں خدا کے کلام کو مصیبتوں میں آزمائشوں میں ہی خدا کے لوگوں نے مانا، فرما برداری کی، تو ان کی قوت بڑھی، ان کا ایمان بڑھا، ان کو معجزات ملے، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگ دانیال کو 10 دن کے امتحان کے بعد خدا نے 10 درجہ کتنی حکمت دی جی، باقی لوگوں سے کتنی زیادہ حکمت تھی ان کے پاس، 10 درجہ زیادہ حکمت تھی ان کے پاس۔ تو یہ ایک سمپل سا عدد ہے، لیکن کتاب مقدس میں یہودی قوم کے نزدیک وہ اس کو سمجھتے تھے کہ 10 کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آج یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی 10 کے عدد کو بہت زیادہ اہمیت سے دیکھنا چاہیے، اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری بہتری ہے، خدا کے کلام کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر بھی ہمیں دھیان دینا، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ برکت اور سلامتی کا سبب بنتی ہے۔ تو آج ہم یہیں پر رکیں گے، آج ہم نے 10 کے عدد کو سیکھا ہے، خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ پھر ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے دانیال کی کتاب میں سے ہی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔